حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بہت خوبصورت حکایت لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ، ماں اس کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی، ماں بڑا پیار کرتی تھی، اور ماں نے اپنے پیار کی وجہ سے اس اپنے چھوٹے ننھے بچے کو ایک سونے کی انگوٹھی بنا کے دی، سونے کی انگوٹھی بنا کے دی. اس بچے نے سونے کی انگوٹھی پہنی، اسے پتہ ہی نہیں ہے سونے کی قیمت کیا ہے، سونے کا معاملہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اس نے وہ انگوٹھی پہنی، بچہ چھوٹا ہے، بے سمجھ ہے، وہ اپنے گھر سے نکلا، باہر گلی کے نکر پر جا کر بیٹھ گیا. ایک بدماش قسم کا بندہ، ایک نوسر باز، دھوکہ دینے والا، اس نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی ہے سونے کی. تو اس نے کیا کیا، دکان کے اندر گیا اور ایک ڈلی لی، اس نے گڑ کی، میٹھی چیز کی، ٹافی، لولی پاپ جو بھی کہہ لیں آپ، اس نے لی وہ دکان سے اور اس بچے کے پاس آ کر بیٹھ گیا. بیٹا کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں. تو یہ لو، یہ گڑ چوسو، آپ یہ ٹافی آپ چوسو. اس نے زبان پر لگائی، جب بچے نے چوسی تو میٹھی نکلی. تو اب اس نوسر باز نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ ٹافی، یہ گڑ کی ڈلی جو ہے یہ چوسی ہے، یہ میٹھی ہے، مزیدار ہے، اب یہ جو تم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، اس کو بھی چکھو. تو بچے نے وہ چکھی تو بے ذائقہ، کوئی ذائقہ نہیں اس کا. تو اب اس نوسر باز نے کہا، اس دھوکہ دینے والے نے کہا کہ یہ جو میٹھی لذت والی چیز ہے تم لے لو، اور یہ جو بے مزہ بے لذت چیز ہے انگوٹھی یہ مجھے دے دو. اب بچہ تھا وہ، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے وہ انگوٹھی اتار کے اس کو دے دی اور وہ ٹافی اور گڑ کی ڈلی لے کر بچہ چوستا 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 جب گھر کے پاس آیا نا، اپنے گھر کے دروازے کے قریب آیا تو وہ ڈلی ختم ہو چکی تھی. اور جب اس نے دیکھا نہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈلی ہے، نہ اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہے. اب شیخ سعدی یہ مثال بیان کر کے امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ، یہ کافر مشرک، وہ سونا جو ہے آپ سے لے رہے ہیں اور دنیا کی یہ خوبصورتیاں، لذت دینے، عارضی لذت دینے والی چیزیں، کبھی شراب کا نشہ دیتے ہیں، کبھی عورت کا نشہ دیتے ہیں، کبھی کوئی دنیا کی آسائشوں کا نشہ دے کر تم سے جو سونا ہے، اس سونے سے مراد کیا ہے؟ تمہارا ایمان ہے، وہ تم سے چھین رہے ہیں. اور ہم کتنے وہ سادہ لوگ بن رہے ہیں، کتنے بچے بن رہے ہیں، کتنی بچپن ہے ہمارے اندر کہ عارضی نشہ لے کر، عارضی چیز لے کر جو قیمتی چیز ہے وہ دے رہے ہیں. قیمتی چیز ہم دے رہے ہیں، وہ سونا جو ہے ہمارے پاس، وہ ایمان ہے، وہ ہم دے کر دنیا کی عارضی چیزیں، جو عارضی لذت دینے والی چیزیں ہیں، وہ ہم لے رہے ہیں. اور جب ایک گھر کے قریب پہنچیں گے، اس گھر سے مراد کیا ہے؟ قبر، آخرت. جب گھر کے قریب پہنچیں گے اس وقت نہ ہمارے پاس سونا ہوگا اور نہ ہی وہ لذت دینے والا گڑ ہوگا، دونوں چیزیں خالی ہوگی. تو اس وقت اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ دنیا کے یہود و نصارہ، دنیا کے لوگ مسلمانوں کو یہ عارضی نشے دے کر، عارضی لذت کی چیزیں دے کر، اس کا جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ایمان، وہ اس کے سینے سے چھین رہے ہیں. یہی وجہ ہے، آپ عرب کو دیکھ لیں، ان کی کیفیت کیا ہے. اور علامہ اقبال 100 سال پہلے وہ رو رہا ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات. وہاں عرب کے اندر، اور پھر جو عربوں کا سب سے بڑا جو ہمارا قبلہ کعبہ تھا، مکہ اور مدینہ، سعودی عرب ہمارا قبلہ کعبہ نہیں ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. سعودی عرب ہمارا قبلہ کعبہ نہیں ہے. ہمارا قبلہ و کعبہ یا اللہ کا گھر ہے یا مصطفیٰ کا در ہے، بس. اور میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن 2 ملک ہیں. 2 ملک ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، ایک سعودی عرب اور ایک ایران. ہم ان کی حقیقت کو سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، کس طرح اسلام کے نام پر انہوں نے اسلام کا نام مٹا دیا ہے. اور آج جو سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، یہ ان یہود و نصارہ کے کہنے پر ہو رہا ہے
تاکہ مسلمانوں کے سینوں سے ایمان نکال دیا جائے اور یہ خالی پھرتا رہے، ایک لاش پھرتی رہے۔ اور یہ قیمتی سرمایہ وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ اس کا ایمان ہے۔